اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النور الحمدللہ آج ہم نے شروع کرنی ہے، اور اس میں یعنی بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، اور سورت کا آغاز ہی ایسی بات سے ہو رہا ہے کہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا۔ تو باقی احکامات بھی ہیں جو کہ قابل غور ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تاکید کے لیے شروع میں یہ فرما رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتن ایک سورت ہے، انزلناہا نازل کیا ہم نے اس کو، وفرضناہا اور فرض کیا ہم نے اس کو، وانزلنا اور نازل کی ہم نے، فیہا اس میں آیاتن آیتیں، بیناتن کھلی کھلی، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو، یعنی تم سبق حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا ہے، اور اس میں واضح آیات ہیں تاکہ سبق حاصل کرو۔ واضح مطلب یعنی ان میں کوئی مبہم نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو اس کا ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ پس منظر دیکھنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے لیے صورتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہے کہ سورہ نور غزوہ بنی مصطلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور غزوہ بنی مصطلق غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بعد واقع ہوا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اتحادی کافروں کا لشکر 10,000 کے لگ بھگ تھا۔ اتحادی مطلب یہ کہ یہ وہ موقع تھا کہ مدینہ کے ارد گرد کے سارے قبائل ایک بڑے لشکر کے ساتھ مل جل کر، یعنی انہوں نے الائنس بنا لیے تھے، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لشکر 1 ماہ کے بعد ناکام واپس لوٹا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ اب ہم ان پر حملہ آور ہوا کریں گے، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اسلام اور اسلامی ریاست اتنی مضبوط اپنے پاؤں پر قائم ہو چکی تھی، اور کفر کی تمام قوتیں جس میں مشرکین مکہ ہیں، دوسرے مشرک عرب قبائل، مدینہ کے یہود اور منافقین سب شامل تھے، ان میں اب اتنی سخت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ سب مل کر بھی مدینہ پر حملہ آور ہو سکیں۔ اور میدان جنگ میں مات کھانے کے بعد ان لوگوں نے پھر حربہ کیا اختیار کیا کہ جس طرح بن پڑے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر کے ان میں پھوٹ ڈال کر ان کی طاقت کو کمزور بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہری جو جنگیں لڑ رہے تھے نا ابھی تک، جیسے بدر ہوئی، احد ہوئی، اور اس کے بعد غزوہ خندق میں تو انہوں نے اپنی پوری جمعیت اکٹھی کر لی تھی۔ تو جب اس میں ان کو ناکامی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے اور ان میں پھوٹ ڈالی جائے، یعنی ان کی جو ہوتی ہے نا اتحاد کو پارا پارا کیا جائے اور ان کی یگانگت کو توڑا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ کام اندر کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ منافق چونکہ مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، اس سلسلے میں وہ سب سے اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ تو غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر سفر کے دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اسی سازش کے تحت 2 کارنامے سر انجام دیے۔ اتفاق یہ ہوا کہ انسان اور مہاجرین میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو عبداللہ بن ابی نے اسی واقعے کو اتنی ہوا دی اور جاہلی حمیت سے کام لے کر انصار اور بالخصوص منافقوں کو اتنا برافروختہ کر دیا کہ قریب تھا کہ ان میں لڑائی چھڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً موقع پر پہنچ کر حالات پر کنٹرول کر لیا۔ اس دوران عبداللہ بن ابی نے بہت بکواس کی، جس کا تفصیلی ذکر سورہ منافقین میں آگے آئے گا۔ دوسرا کارنامہ اس کا یہ تھا کہ اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی، اور یہ تہمت واقع افک کے نام سے مشہور ہے، یعنی جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور جھوٹا یعنی ان پر بہتان لگایا گیا، اس کو ایک افک کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے۔ اس واقعے کا ان منافقین نے اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ بعض مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، جن میں سے 3 کے نام آتے ہیں جن کو سزا بھی دی گئی تھی۔ واقع افک کا تفصیلی ذکر تو آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا مہینہ یہ افواہیں پھیلتی رہیں۔ منافق اس تہمت کو پھیلانے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے، اور اتفاق کی بات یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ میں پورا 1 مہینہ پریشان رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور نازل فرمائی، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واشگاف الفاظ میں بریت نازل فرمائی، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے نہایت مفید احکام اور پند و نصائح نازل فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ آگے آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے احکامات جو معاشرتی تعلقات سے متعلق ہیں وہ اس صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو پہلی ہی آیت بطور تمہید ہے، اور اس صورت میں نازل کردہ احکام کی اہمیت کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فرما دیا نا کہ سورۃ انزلناہا و فرضناہا کہہ کر بتایا گیا کہ یہ جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ محض سفارشات نہیں ہیں، بلکہ ان پر عمل کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آیات بینات ہیں، یعنی یہ احکامات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی الجھاؤ یا ابہام نہیں ہے کہ کوئی حکم تم پر مشتبہ ہو جائے، یعنی انسان کسی شک و شبہ میں پڑ جائے۔ پڑھنے والے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر یہ کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، سبق حاصل کرو، یعنی ان احکامات کو تمہیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا الزانیۃ، زانی عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدوا پس کوڑے مارو، کلا ہر واحد منہما ان میں سے ہر دونوں میں سے ایک کو، واحد ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، میتا جلدہ 100 کوڑے، ولا اور نہیں تأخذکم تمہیں پکڑے، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کوئی ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین کے بارے میں، ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون باللہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما ان دونوں کی سزا کے یا ان دونوں کی عذاب کے وقت جو سزا دی جائے گی حکومت کی طرف سے، طائفتن ایک گروہ، من المؤمنین اہل ایمان میں سے۔ تو یہاں پر زنا کی سزا سے متعلق حکم جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ، اور اس کا جو پہلا حکم ہے نا وہ سورہ نور کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ایکچولی نازل ہوا تھا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسری سزا مقرر کر دے، اور پھر جو 2 مرد تم میں سے اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں لیکن اس کے بعد یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے زانی مرد اور عورت کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ حد لگائی جائے گی، اور حد کیا ہے کہ زانی مرد اور عورت دونوں کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے تمہیں اس میں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ سزا جو ہے وہ کنوارے مرد اور عورت کی ہے۔ ٹھیک ہے، شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہودیوں کی طرف سے ایک مقدمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ انہی کی کتاب کے مطابق کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہی حکم ہمارے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں پر کہہ کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ اس حکم کا نافذ کرنا اتنا ضروری ہے کہ تمہیں اب اس بارے میں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے، اور ایمان کی شرط کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو ان سزاؤں کو نافذ کرنے میں تمہارے دل میں اگر کوئی ترس آ رہا ہے تو وہ دراصل ایمان کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا جب ایک حکم آ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، وہ بہترین جانتے ہیں کہ یہ سزا کیوں معاشرے میں جو ہے رکھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ گواہی دیں ان کے عذاب کے وقت ایک گروہ مومنوں میں سے،
اور یہ کس کے لیے؟ عبرت کے لیے بھی اور گواہ یعنی اس وقت گواہ بنانے کے لیے بھی۔ اور یعنی یہ کوئی چھپ کے نہیں گئی ہوگا کہ جی کسی نے کوئی زنا وغیرہ کیا ہے تو اس کو دوسروں کی نظروں میں نہ لایا جائے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی کو ایسی سزا دیں گے تو یہ اس کے لیے معاشرے میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سر عام دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ فرمایا الزانی، زانی مرد لا ینکح نہیں نکاح کرتا الا زانیۃ مگر زانیہ سے یعنی زانی عورت سے، او مشرکہ یا مشرک عورت سے، والزانیۃ اور زنا کرنے والی عورت لا ینکحھا نہیں نکاح کرے اس سے الا زان مگر زانی مرد، او مشرکن یا مشرک، وحرم اور حرام کر دیا گیا ہے ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں پر۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100 کوڑے کی سزا صرف کنوارے مرد اور عورت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ یہاں پر اس کے بعد فرمایا کہ زانی عورت نہیں نکاح کرے گی مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ویسے بھی جب کوئی اس طرح کے فعل میں مبتلا ہوتا ہے نا، اور یہ کوئی عام حرکت نہیں ہے، یعنی یہ ایک نہایت ہی اخلاق سے گری ہوئی بے حیائی کی یعنی ایک فاحشہ کی قسم ہے کہ جس میں جو مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ایک یعنی کہ پاک باز مرد کے قابل نہیں ہے یا پاک باز عورت کے قابل نہیں ہے کوئی ایسا زانی شخص، ٹھیک ہے؟ تو یعنی زنا کرنے والا مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے، اور اسی طرح زنا کرنے والی عورت نہیں نکاح کرے اس سے مگر زانی مرد ہی یا پھر مشرک مرد ہی۔ اور پھر آگے جو فرمایا وحرم ذالک علی المؤمنین، مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے، تو پھر ہمارے لیے اس میں کیا اشارہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے اولاد کے لیے رشتے وغیرہ دیکھیں تو سب سے پہلی ترجیح جو ان سی ہے ان دین اور ایمان کو دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہتی، اگر کوئی شخص اتنے گھناؤنے کردار کا مالک ہے اور اس کا یعنی الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو اگر کوئی اس طرح کسی فاحشہ میں مبتلا ہے اور ایسے گھناؤنے کردار کا مالک ہے تو اس کے بارے میں پتہ چل ہی جاتا ہے، صحیح ہے؟ الا یہ کہ ماں باپ یا جو بھی گارجین ہیں دنیاوی لالچ کے اس میں آ کے تو اپنی بیٹے یا بیٹے کو یعنی کہ ان کی زندگی کو ضائع کر دیں، کیونکہ کسی بھی زانی مرد یا عورت سے نکاح کرنا، اور آپ یہ دیکھیں کہ نکاح جو ہوتا ہے نا وہ صرف دو لوگوں کے مابین نہیں ہوتا، یعنی یہ عورت اور مرد کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ یہ دو خاندان ہیں جو آپس میں ایک تعلق جوڑتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ایک عہد و پیمان باندھا جاتا ہے جو کہ ساری عمر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے نکاح کو یعنی وہ کہا گیا نا یہ تو جب آپ کسی ایسے نعوذ باللہ اگر کوئی شخص ایسے زانی مرد سے نکاح کر دیتا ہے اپنی بیٹی کا، یا کوئی زانی اس طرح کی کوئی لڑکی کو انسان اپنے گھر میں لے آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اخلاقی اقدار پورے گھر کی تباہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسے دو خاندانوں کے درمیان تعلق اچھی طرح سے پنپ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات جو ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ اسلام میں نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہے بلکہ اس سے نسلوں کا حاصل کرنا ہے اور ان کی تربیت مقصود ہے۔ تو جب آپ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر کا حصہ بنا لیتے ہیں، چاہے وہ داماد کی صورت میں ہو یا بہو کی صورت میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر بچوں کی تربیت کیسی ہوگی اور بچوں پر کیسا اثر آئے گا۔ تو حرام کر دیا گیا اس بات کو مومنین پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے رشتوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان کو ترجیح دیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ خاک آلود ہوں تیرے ہاتھ کے تو یعنی ایمان کو ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے؟ انسان نسب بھی دیکھتا ہے، نسب تو ضروری ہے، دیکھا جائے گا کہ اس میں شرافت ہے، اور اسی طرح مال بھی دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے، 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے،
لیکن ترجیح کس کو دیں؟ ایمان کو دیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی ہم آگے بھی انشاءاللہ کچھ واقعات پڑھیں گے تو اس میں، لیکن اب یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ پھر توبہ کا کیا حصہ ہے نا، تو ہم اس میں کچھ واقعات آگے ہم پڑھیں گے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی زانی عورت یا زانی مرد اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کو، طرز حیات کو بدل دیتا ہے، تو پھر تو ایسے لوگوں سے نکاح کی اجازت ہے، کیونکہ پھر وہ ٹپیکلی زانی اور مشرک، زانیہ اور مشرکہ یا زانی اور مشرک کی کیٹیگری سے نکل گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے تو توبہ کر لی، اور توبہ تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہاں پر اللہ تو سبحانہ تعالیٰ اس کو یعنی توبہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حرمہ ذالکہ کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ فعل زنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایمان کے منافی یہ کام ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا جو وہ اس قدر بڑا قدم اٹھاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ کا اور یوم آخرت کا کوئی خوف نہیں رہتا نا اس کے اندر جب وہ یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاک باز اور عفیف مسلمانوں کے لیے بدکاروں سے رشتہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت آپ معاشرے میں دیکھیں کہ جو باتیں ابھی میں نے کی ہیں نا رشتے کی تلاش کے حوالے سے، بالکل ہی الٹ ہو رہا ہے، اور میں کسی نان مسلم فیملیز کی بات نہیں کر رہی، ہمارے مسلمانوں میں ہی یہ چیز ہے، کیونکہ معاشرتی اقدار جو ہیں وہ بدلتی چلی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور بظاہر جو ظاہراً جو نظر آ رہے ہوتے ہیں یعنی اخلاقی اقدار کے حوالے سے اور فحاشی میں، کیونکہ فحاشی عام ہوتی چلی جا رہی ہے نا، اور بے حیائی بھی، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یعنی ایسے لوگ جن کو کسی زمانے میں معاشرے میں اچھا مقام نہیں دیا جاتا تھا، لوگ ان کے بارے میں یعنی ذہن میں ایک اور دل میں ایک یعنی عجیب خیال رکھتے تھے، لیکن آج وہی لوگ ہیں کہ ان کو آرٹ کے نام پر، تہذیب کے نام پر سلیبریٹیز بنا دیا گیا ہے، اور جو حال حلیہ وہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے لحاظ سے بالکل ہی یعنی کہ وہ تمام چیزیں منافی ہوتی ہیں، لیکن کس طرح اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے، ایسے کپڑے پہنے ہوئے بل بورڈ پہ لگی ہوئی لڑکیاں، اسی طرح لڑکے، اور جتنا زیادہ یعنی گلیمرس یہ میڈیا کا ورلڈ بنا دیا گیا ہے، اور جس طرح لوگ اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہر نسل یعنی کہ ہر عمر کا انسان، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یعنی بوڑھے بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ چیزیں ہماری آنکھوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہماری نظر میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، گلیمر ہی ہوتا ہے، اور یعنی کہ ظاہری چمک دمک ہی ہوتی ہے، مال ہی ہوتا ہے، اقتدار ہی ہوتا ہے، اور عزت کے معیار ہی بدل دیے گئے ہیں نا، یعنی نام نہاد معیار ہیں ہمارے اب ذہنوں میں عزت کے، کہ جو شخص میڈیا پہ بڑا مشہور ہے، خواہ وہ کیسے بھی کپڑے پہنتا ہے، کیسی بھی حرکتیں کرتا ہے، خواہ وہ اسلام کے لحاظ سے فحش حرکات میں مبتلا ہے یا نازیبا حرکات کرتا ہے، لیکن وہ نعوذ باللہ شیطان نے ہماری نظروں میں اس کو جچا دی ہے، اور جب ہم اپنے شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم آئیڈیل انہی کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے، کیونکہ یہاں پر فرما دیا گیا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں، الزام لگائیں زنا کا پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہیں یأتوا وہ لائیں بِأَرْبَعَةٍ 4 شہداء گواہ، فَاجْلِدُوهُمْ تو مارو ان کو، کوڑے مارو ان کو، 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور نہ تم قبول کرو، لہم ان کے لیے شہادتاً گواہی کو، ابداً کبھی بھی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون وہ جو فاسق ہیں۔ اب یہاں پر پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگائیں یعنی بہتان تراشی کریں ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، اور محسنات کا لفظ پاک باز یہاں بے قصور کے معنوں میں آیا ہے، خواہ وہ کنواری عورت ہو یا شادی شدہ ہو، کیونکہ پیچھے ہم محسنات کا لفظ پڑھ رہے تھے کہ جو قلعہ میں حصار کی گئی ہو، جو شادی شدہ ہو،
ٹھیک ہے. اور بعض لیکن یہاں پر کیا ہے، کواری عورت بھی شامل ہے اور شادی شدہ بھی، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک پاک باز لونڈی پر تہمت زنا لگانا بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ پاک باز مردوں پر ایسی تہمت نہ لگائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو ان 7 بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہم زنا کے بارے میں پڑھ رہا ہے نا، وہ سورہ فرقان کے مطابق تیسرے نمبر پر وہ گناہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے نمبر پر جو گناہ کبیرہ ہے نا، ان میں شرک پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر قتل ناحق ہے اور تیسرے نمبر پر زنا ہے. اچھا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا، اور یہاں پر شرط لگا دی گئی کہ اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے کہ بہتان لگاتا ہے کسی بھی پاک باز عورت پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ اس الزام پر 4 گواہ پیش نہیں کرتا، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اتنی سخت سزا کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ کسی بھی پاک باز عورت پر یا کسی انسان کی عزت کے خلاف زبان کھولنا کوئی چھوٹا فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پاس گواہیاں نہیں ہیں اور وہ جھوٹا ہے اپنے اس بات کے بارے میں، تو یہ ایک بہت یعنی کسی پر بھی ایک بہت بڑا الزام ہے، جس سے آپ یہ دیکھیں کہ خاندان کے خاندان تباہ بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ معاشرے میں ایک عجب طرح کی انارکی پھیلتی ہے. تو پھر اسی لیے اتنی بڑی سزا رکھی گئی کہ فجلدوہم 80 جلدہ، کہ ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں تاکہ وہ بھی باز رہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں. اور پھر ایسے شخص کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یعنی ایسا وہ جھوٹا شخص ہے کہ آئندہ اگر وہ کسی معاملے میں کوئی رائے دے یا گواہی دے تو اس کو قبول نہ کرو، اور ایسے لوگوں کو نافرمان کہا گیا. ٹھیک ہے. اور زنا کی شہادت، اب شہادت جو دیں گے، 4 گواہ جو لائے جائیں گے، اس میں ایسی شہادت ہے جس میں وضاحت کے ساتھ فعل زنا کی شہادت ہو. اور تہمت زنا کی شہادت سے مراد ایسے قرائن کی شہادت ہے، جیسے کوئی یہ گواہی دے کہ میں نے فلاں اجنبی مرد اور عورت کو خلوت میں دیکھا. یعنی آپ کے ذہن میں اب یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اس عمل کو مکمل دیکھنا نہیں، انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرائن بھی، اگر آپ کو قرائن کی گواہی بھی دے دینا، قرینے کی گواہی ہوتی ہے جو آپ پیچھے سورہ یوسف میں پڑھ رہے ہیں، جو اس شخص نے کہا تھا کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت ملزم ہے، اور قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو مرد مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عورت مجرم ہے. ٹھیک ہے. یہ قرینے کی گواہی ہوتی ہے جو اس شخص نے پیش کی تھی. خیر وہ قبول نہیں کی گئی اور وقتی طور پر اس کا حالیہ ہی نکالا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے. تو اسی طرح سے اگر کوئی قرینے کی شہادت دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں اجنبی مرد یا عورت کو خلوت میں دیکھا یا بوس و کنار کرتے دیکھا، یا اسی طرح کوئی کسی کو ولد الزنا یا ولد الحرام کہے، یعنی وہ گواہی دے رہا ہے اس بات کے لیے، تو پھر ایسے مدعی کے لیے پھر وہ 4 شہادتوں کا پیش کرے گا. اور ایسی ظاہر ہے 4 شہادتیں میسر آنا مشکل ہے، کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب لیکن یہاں پر یہ بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ معاملہ بالکل اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گواہ جو ان سے ہیں وہ یا تو ان باتوں میں پڑھتے نہیں ہیں یا اس معاملے کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وہ اصلحوا، اور وہ اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ان باتوں کے بعد، یعنی جو الزام تراشی انہوں نے کی یا جو بھی گناہ انہوں نے کیے، اس کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں.
اور ابھی اس کا ذکر جیسے میں نے پڑھا نا کہ ایسے لوگوں کی شہادت قبول نہ کی جائے، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حرم ذالک علی المؤمنین، ٹھیک ہے، لیکن ان سے ان لوگوں کو نکال دیا گیا جو کہ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں. یعنی ہیں تو وہ بد کردار لوگ اور دوسروں پر اس طرح کا کیچڑ اچھاڑنے والے ہیں، لیکن توبہ کیا کرتی ہے کہ جو بھی گناہ ہے اس کو معاف کر دیتی ہے. اور ظاہر ہے کہ توبہ بھی سچی ہو، انہیں اچھی طرح سے اپنے گناہ کا احساس اور ندامت ہو اور آئندہ کبھی ویسی حرکت نہ کریں، تو پھر وہ اللہ کے ہاں فاسق نہیں رہیں گے، کیونکہ پیچھے ان کے لیے فرمایا گیا ہے اولئک هم الفاسقون. لیکن توبہ کیا کرے گی؟ ان کو فاسقین کی صف سے نکال دے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو کہ تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہیں ہیں ان کے لیے شہداء گواہ، الا مگر انفسہم، ان کے اپنے ہی نفس، یعنی انہوں نے خود ہی اس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے. فشہادت، تو گواہی، احدہم، ان میں سے ایک کی، اربع، چار، شہادات، گواہیاں ہیں، باللہ، اللہ کی، انہو، کہ بے شک وہ، لمن الصادقین، سچوں میں سے ہے. اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے، اس سے پہلے جو آیا نا کہ کوئی شخص کسی عورت یا مرد پر، یا کوئی عورت کسی پر ایسا الزام لگاتی ہے اور پھر اس کو چار گواہ لانے پڑیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اب معاملہ یہاں پر میاں بیوی کا آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر، یعنی مرد جو ہے وہ بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس چار گواہ نہیں ہیں. اور ظاہر ہے اب آپ یہ اس میں دیکھیں نا کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور گواہ، اول تو وہ گواہ کیا لینے جائے، اور گواہ لے کر بھی آئے تو تب تک وہ دیکھ نہیں پائیں گے جو وہ، یعنی جس کے لیے گواہی پیش کی جانی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہیوں کی جگہ پر اللہ کی قسم کو وہاں پر کر دیا کہ اربع شہادات باللہ، کہ اللہ کی وہ چار دفعہ وہ قسم کھائے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ انہو لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور پانچویں دفعہ وہ کہے گا انا لعنت اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو علیہ، اس پر، یعنی اسی شخص پر جو قسمیں کھا رہا ہے، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. تو بنیادی طور پر 5 قسمیں کھائے گا، 4 اس بات پر کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا رہا ہوں، یا جو بہتان میں اس پر لگا رہا ہوں، یہ دراصل میں اس معاملے میں سچا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کر وہ کہے گا. ٹھیک ہے، یہ گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا. اور 5ویں دفعہ پھر وہ یہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر. نعوذ باللہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے 5ویں قسم کو بیچ میں ایڈ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس معاملے میں جھوٹا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ خود پر اللہ کی لعنت کو لے رہا ہے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کر دے گا، ٹال دے گا، انہا، اس عورت سے، العذاب، عذاب کو، ان تشہدہ، کہ وہ گواہی دے گی، اربع، چار، شہادات، گواہیاں، باللہ، اللہ کی، یعنی گواہیاں مطلب اللہ کی 4 دفعہ قسم کھائے گی، انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ، یعنی مرد، جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اس کے خاوند نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے. تو بالکل وہی جو مرد کے ساتھ مرد کو کہا گیا وہی یہاں پر عورت کو کہا گیا ہے، یعنی کہ دونوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے کہ جو الزام مرد اس پر لگا رہا ہے، اب اس نے 4 گواہیاں دے دیں اور اس کے بعد اس نے 5ویں قسم جو ان سی ہے، 5ویں دفعہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو ظاہر ہے وہ پھر زنا کی تہمت نعوذ باللہ اس پر ثابت کر رہا ہے نا. تو پھر عورت سے اس بات کو کیا چیز ہٹائے گی کہ وہ گواہ تو اس کے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہاں یہ کہ اگر وہ سچی ہے تو وہ تو کیا بیان کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی 4 اللہ ہی کی گواہیاں ہیں کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی گواہی دے کر کہے کہ یہ مرد، یعنی اس کا خاوند، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹوں میں سے ہے، اور یہ بات اس سے اس عذاب کو، یعنی اس سزا کو ہٹا دے گی. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کی گواہی وہ بھی اسی طرح دے گی، انا غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، یعنی عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے. 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ اگر میرا خاوند
سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جو آیا نا کہ وہ جب پانچویں قسم کھائے گا تو وہ کہے گا انا لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہاں پر عورت کہے گی انا غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو. تو اس میں بڑا باریک نقطہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ لعنت سے اوپر غضب ہے. لعنت تو ہے، اس کے بعد غضب. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اقوام پر جب غضب آیا تو پھر تو وہ بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں. مغضوب علیہ جن کے بارے میں ہم پڑھتے بھی ہیں. تو کیونکہ اس کا یہاں پر غضب کا جو نقطہ آیا اس کا ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عورت اس معاملے کو تو زیادہ جانتی ہے نا، کیونکہ اسی پہ تو تہمت لگائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ دنیاوی فائدے کے لیے، یعنی خود کو سزا سے بچانے کے لیے، یا جس کے ساتھ وہ نعوذ باللہ نتھی تھی اس کو بچانے کے لیے، جو بھی وجہ ہے، وہ قسمیں پہلے کھا رہی ہے. 4 قسمیں تو اس نے کھا لیں کہ خامن جھوٹوں میں سے ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیں 5ویں قسم کھانا کہ مجھ پر نعوذ باللہ اللہ کا غضب نازل ہو اگر میرا خامن مجھ پر سچی تہمت لگا رہا ہے. استغفر اللہ. یہاں پر جو آیت نمبر 6 سے آیت 9 تک کی وضاحت کے لیے حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم کو شریک بن سخمہ سے محتم کیا، یعنی ان کے ساتھ ان کے تہمت لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال سے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف پڑے گی. حلال نے جواب دیا یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد پڑے گی. حلال کہنے لگے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل کرے گا جس سے میری پشت کو سزا سے بچا لے گا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام اترے اور یہ آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد آپ نے حلال کی بیوی کو بلا بھیجا. پہلے حلال نے لعان کی گواہیاں دیں، اس کو لعان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہوتا ہے نا، اس کو. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مائل کر رہے تھے اس طرف کہ اصل آخرت کے فائدے کو سامنے رکھو، اور اس وقت جس معاملے میں تم پڑ گئے ہو اس میں سچائی کو سامنے آنے دو. حلال کے بعد اس کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے 4 گواہیاں دے دیں. جب 5ویں کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے ٹھہرایا اور سمجھایا کہ یہ 5ویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رکی، اور ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی. پھر 5ویں گواہی بھی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں، موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو وہ شریک بن سہمہ کا نطفہ ہوگا. چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا حکم لعان نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو ٹھیک سزا دیتا. بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کر دینے سے، یعنی اگر کوئی کسی کو پر تہمت لگاتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو حکومت وقت فوراً اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. باقاعدہ گواہیاں بلائی جاتی ہیں، قرینے کی شہادتیں اکٹھی کی جاتی ہیں. اسی طرح اگر میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے تو پھر وہاں پر لعان کا حکم ہمارے سامنے ہے جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے. یعنی اور پھر معاملہ، کیونکہ میاں بیوی دونوں معاملہ اللہ کے پر چھوڑ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو پھر جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، چاہے بچہ کسی سے بھی ملتا جلتا ہو. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں ہوا؟ تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے اس میں سبق رہے اور وہ بات موجود رہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں. اور اس سلسلے میں آپ کو اور بھی واقعات ملیں گے، ضرور آپ پڑھیے گا. اور اس سلسلے میں ہم تھوڑی سی اور بھی احکامات دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب لعان ہو جائے گا تو میاں بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہوگا. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر اور اس کی بیوی میں لعان ہو چکا تو عمر نے کہا کہ میں نے جو مہر کا روپیہ دیا تھا وہ کدھر جائے گا؟ تو
تو اسے یہ جواب دیا گیا کہ تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو بھی تم اپنی بیوی سے صحبت کرتے رہے، یعنی تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور اگر جھوٹے ہو تو پھر تو تم کسی صورت اس کے حقدار نہیں ہو کہ اب تم اپنا حق مہر واپس لو۔ بخاری کتاب و طلاق کی حدیث ہے، کیونکہ طلاق کے جو احکامات ہیں نا، اور اسی طرح خلا کے، وہ مختلف ہیں، جن کے لیے ہم کچھ پڑھ بھی آئے، لیکن لعان کے جو احکامات ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان احادیث سے اور بعض دوسری احادیث سے کچھ امور معلوم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غیر عورت پر تہمت لگائے تو اس کا فیصلہ شہادات کی بنا پر ہوگا، اور اگر اپنی ہی بیوی پر الزام تو اس کا فیصلہ لعان کی صورت میں ہوگا، جیسے ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ قسم کھانے کے دوران قاضی فریقین کو اللہ سے ڈر کر صحیح بات کہنے کی تلقین کرتا رہے، جیسا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چل رہا ہے۔ اور اگر فریق اپنے دعوے سے رک جائے تو اس پر حد قذف لگے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے اور اس کو اللہ اور آخرت کا خوف آ گیا ہے اور وہ اسی وقت رک گیا تو پھر ظاہر ہے وہ حد قذف کا موجب ہو جائے گا۔ اور مرد کے قسمیں کھانے کے بعد عورت رک جائے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، یعنی زنا کے، اس صورت میں اسے رجم کر دیا جائے گا، رجم کیا جائے گا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے۔ آیت نمبر 8 میں لفظ عذاب سے یہی سزا مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ اپنے اوپر مرد کی تہمت کو لے رہی ہے، وہ پیچھے آیا نا کہ یدرؤ عنہا العذاب، کہ اس سے عذاب کو ٹال دے گی اس کی گواہیاں، اگر وہ گواہیاں دینے سے رک جائیں تو پھر عذاب کیا ہے؟ یہی جو اس پر حد نافذ ہوگی۔ لعان تفریق زوجین سب سے سخت قسم ہے، یعنی یہ زوجین کے درمیان ایک ایسی تفریق ڈال دیتی ہے کہ جس کے بعد کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پیچھے آپ طلاق و مرتان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا سورہ البقرہ میں، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لعان ہو جاتا ہے تو جس کو آپ طلاق بائنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے بعد فریقین میں کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لعان کے بعد مرد طلاق دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ کے لیے جدائی از خود واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسی دیر اینڈ دین قاضی کے سامنے جب شہادتیں ہو گئیں، سارا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا گیا، اب نہ تو کسی پہ حد قذف پڑنی ہے، نہ کسی پر زنا کا الزام لگنا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کی جدائی پڑ گئی۔ لعان کے بعد مرد عورت سے حق مہر یا دیگر اخراجات کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لعان کے بعد یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تم پر اتنا مال لگایا، جو ابھی ہمیں عبداللہ بن عمر کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے تم پر اتنا مال، عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ طلاق ہو جائے تو جو اپنا مال ہوتا ہے وہ مرد الگ کر لیتا ہے کہ یہ زیور میں نے اس کو پہنایا تھا صرف استعمال کرنے کے لیے، جو اور بھی باتیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں، یا حق مہر دیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لعان کے بعد عدت کے دوران عورت کا نان و نفقہ یا سکنا مرد کے ذمے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اگر حاملہ بھی ہے تو اس بچے کا بھی جو نان و نفقہ ہے وہ طلاق کے بعد اس مرد کے ذمے ہوتا ہے، لیکن لعان میں یہ نہیں ہوتا۔ پیدا ہونے والا بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں، یعنی باپ اس کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی وہ تو اس کو اپنے اس میں سے نکال ہی چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح سے چونکہ عورت بھی قسمیں کھا کر اپنے اوپر سے اس زنا کی تہمت کو ہٹا چکی ہے، تو بچہ نہ تو باپ کی طرف منسوب ہوگا بلکہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، اور اس کو زانی مرد سے بھی مختم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارا نعوذ باللہ اس کا بچہ ہے۔ بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی، اور وضع حمل کے بعد اگر عورت مجرم ثابت ہو جائے تو بھی اسے سنگسار نہیں کیا جائے گا، جو ابھی ہمیں اوپر پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھنے میں بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ اسی شکل کا تھا جس سے اس کے خاوند نے اس کو زنا کی تہمت لگائی تھی، جس مرد سے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے لعان کا حکم جب نازل ہو گیا ہے تو اب جب وہ اپنے اوپر یعنی اللہ کے ساتھ ہی اس کا معاملہ اس نے کر لیا نا کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہے اگر میں جھوٹی ہوں، تو اگر وہ مجرم ثابت بھی ہوتی ہے تو بھی اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، یعنی سنگسار نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تواب حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا یعنی توبہ قبول کرنے والا، بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو توبہ قبول کرتے ہیں، انسان پلٹ آئے رجوع کرے تو بار بار رحمت فرماتے ہیں، اور
پھر یہ کہ حکمت والے ہیں کہ یہ سارے احکامات نازل کیے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ فضل ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا یہ قاعدہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لیان کے ہی حکم کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر لیان کا حکم نازل نہ فرماتے، اور وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس بارے میں میرے لیے فیصلہ کریں، اور آپ پر چونکہ وہی نہیں اتری ہوئی تھی تو آپ ان کو اس بارے میں کوئی لیان نہیں بتا رہے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ نازل ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ مومنوں پر کتنا فضل ہو گیا، ادروائز کتنی مشکلات پڑ سکتی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص خود اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے، گواہ ڈھونڈنے جائے تو آنے تک معاملہ ختم ہو چکا ہوگا، اور اگر گواہ نہ لا سکے تو حد قذف پڑے، خاموش رہے تو وہ بھی گزارا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں دوسروں کے معاملے میں تو انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور صرف نظر کر دیتا ہے کہ مجھے کیا اس معاملے سے، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں کوئی شخص کیسے وہ اتنا کڑوا گھونٹ پی سکتا ہے کہ وہ اس کو ایسی حالت میں بھی دیکھے اور اس کے ساتھ بھی رہے، اس کے حقوق بھی ادا کرے۔ اسی طرح اگر وہ جذباتی ہو کر غصے میں آ کر بیوی کو قتل کر دے تو قصاص میں مارا جائے، طلاق دے دے تو اپنا نقصان ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ طلاق کے اپنے بعد میں اور وہ ہیں جس میں بیوی کو فائدے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ طلاق کے بعد تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کہ اس سے نہ تو بیوی کو کوئی سزا ملے گی اور نہ ہی اس کے آشنا کو کوئی بدنی یا اخلاقی سزا ملتی ہے، تو بلکہ طلاق تو شاید زانی عورت اور زانی مرد کے حق میں خوشی کا باعث ہو، ٹھیک۔ اور پھر اسی طرح نعوذ باللہ اگر وہ صبر کا گھونٹ پی لیتا ہے اور بیوی کو برداشت بھی کر لیتا ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ اس کا وارث کہلائے گا اور اس کے سارے حقوق اس کے گلے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اتنی زیادہ اس میں وہ مشکلات ہیں کہ ان کا انسان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیان کا حکم نازل فرما کر ان تمام پیچیدگیوں کو حل کر دیا، اور لیان کے اس قانون میں فریقین کو یکساں سطح پر رکھا ہے، یعنی کسی ایک کو بھی جو ہے وہ یعنی ایکسٹرا آرڈنری کوئی پریویلیج نہیں دیا گیا، دونوں کو ہی قسمیں کھانی ہیں، تو ظاہر ہے دونوں میں سے ایک تو ضرور سچا ہوگا دوسرا جھوٹا ہوگا، تو یہی باتیں اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کی دلیل ہیں، حکیمن فرمایا گیا، اور توابن کہہ کر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان الذین جاؤ، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بالافک جھوٹ یا بہتان، عصبۃ ایک جتھا ہے، گروہ ہے، منکم تم میں سے، یہاں سے پھر وہ والی واقع افک کی آیات شروع ہو رہی ہیں، لا تحسبوہ، نہ تم سمجھو اس کو، شر لکم، برا تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، لکل امرئ، واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، مکتسب وہ ہے جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ میں سے، والذی اور وہ شخص، تولا جس نے لیا، کبرہ اپنی بڑی بات کا، منہم ان میں سے، یعنی بات کا بڑا حصہ جس نے لیا ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں سے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت 20 تک واقع افک کے متعلق 10 آیات مذکور ہیں جو اس صورت کا شان نزول بنی، جو ہم نے شروع میں پڑھی بھی ہیں، اور اس میں زیادہ کردار جو تھا منافقین نے ادا کیا۔ شروع میں تہمت، قذف، زنا کے احکام اور سزا بتلانے کے بعد اس واقعے کا آغاز اور اس پر پھر آگے تبصرہ کیا گیا ہے، اور ابتدا ان الفاظ سے کی گئی ہے کہ ان الذین جاؤ بالافک، یعنی یہ جو کچھ افواہیں ہیں اور کس سے گھڑے گئے ہیں سراسر جھوٹ اور بہتان ہے، شروع میں ہی اس کو افک کہہ دیا گیا کہ اس میں حقیقت کا شائبہ تک نہیں، اور جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا کہ 1 مہینے تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کس ذہنی پریشانی سے گزرے، لیکن اس کے بعد جب آیات نازل ہوئی ہیں تو فرما دیا گیا کہ یہ تو افک ہے، یہ تو بہتان ہے ایک بہت بڑا جو وہ گھڑ کر لائے تھے۔ یہ ٹولہ کون لوگ تھے؟ اب یہ سارا اس کو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات سے دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت میں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم سے مراد عبداللہ بن ابی ابن سلول ہے، جس کے بارے میں شروع میں ہم نے پڑھا نا، جو رئیس المنافقین ہے، کہ جب ان لوگوں نے دیکھا اوورالی کہ جب کہ مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں ہرایا نہیں جا سکتا، تو پھر ان کے اتحاد و یگانگت کو پارا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے
منافقین ہی بہترین کردار ادا کر سکتے تھے، کیونکہ وہ تو آستین کے سانپ ہیں، اندر رہتے تھے. اور ان میں سب سے بڑا کردار جو تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول نے ادا کیا تھا. اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کس طرح اس کو مدینہ کا تاج شاہی پہنایا جانے والا تھا، وہ سارا کچھ آپ پیچھے اس کے بارے میں پڑھ بھی آئے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس طوفان کا چرچا مسلمانوں میں سے 2 مرد کرنے والے تھے، مصطح بن اساسہ اور حسان بن ثابت، اور تیسرا عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا جو کھود کھود کر پوچھا پھر اس پر حاشیے چڑھاتا. مطلب یہ تھا کہ اس کو نا اب اس طرح سے سمجھیں کہ یہ فی زمانہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر کوئی خبر میڈیا میں آتی ہے، کسی پر تہمت یا کسی کا اسکینڈل بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، اور پھر اخبار میں ہیڈنگز پہ ہیڈنگز آتی ہیں اس کے بارے میں. تو عبداللہ بن ابی ابن جو سلول تھا یہ اس کا بانی مبانی تھا. اور والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم سے وہ اور حمنہ بنت جحش مراد ہیں. عبداللہ بن ابی منافق کے علاوہ تینوں پر حد قذف لگی تھی، یعنی منافق کو تو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن باقی جو 3 مومن صحابہ تھے جو اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے تھے. اور ان کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ وہ منافقین تھے، بلکہ یہ وہی بات ہے کہ ہم کتنی ہی دفعہ ایمان میں اپنے درجے سے نیچے چلے جاتے ہیں نا، تو وقتی طور پر وہ جو اس کی لپیٹ میں آئے، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بریت فرما دی کہ ان کو جو حد قذف بھی ہوئی. اور اس میں مصطح بن اساسہ ہیں، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں جو ہیں یہ مخلص مومن ہیں، لیکن جو اس کا بڑا حصہ جو عبداللہ بن ابی ابن سلول وہ منافق تھا. ٹھیک ہے، مسروق سے روایت ہے کہ حسان بن ثابت مشہور شاعر عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور یہ شعر سنایا: حسان رضان ما تزن بریبا ونسبہ غرسی من الحوم الغوافل. حضرت عائشہ پاک دامن، عقل مند اور ہر شک و شبہ سے بالا ہیں. وہ بھولی بالی معصوم عورتوں کا گوشت کھانے، ان پر تہمت لگانے یا ان کا گلہ کرنے سے بھوکی ہی رہتی ہیں. یہ بات ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شعر سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مگر حسان تم تو ایسے نہیں. تو میں یعنی مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایسے شخص کو کیوں آنے دیتی ہیں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اسے اندھے پن سے زیادہ اور کیا عذاب ہوگا، حسان آخری عمر میں اندھے ہو گئے تھے. پھر یہ بھی کہا کہ حسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کو ان کی حجب کا جواب دیتے تھے. بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے. تو یعنی جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو یاد رکھا. اور یہ کوئی یعنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے آپ پر زنا کی تہمت نعوذ باللہ لگائی ہو اور اس میں آپ کو متہم کیا ہو، اور عائشہ رضی اللہ نے اس کو کس طرح سے معاف کیا اور ان کو اپنے ہاں آنے دیتی تھیں، کیونکہ وہ ویسے بھی اپنے حد قذف لے کر پاک ہو گئے تھے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حسان بن ثابت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گواہی چاہتے تھے. کہتے تھے ابو ہریرہ تم اللہ کی قسم کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا: حسان تو اللہ کی طرف سے کافروں کو جواب دے، یا اللہ روح القدس سے حسان کی مدد کر. ابو ہریرہ نے کہا ہاں. یعنی وہ اپنے جو وہ کر چکے تھے، پھر ہوتا ہے نا کہ بعد میں جب انسان کو کبھی اس پہ شرمندگی گلٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ابو ہریرہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ کو یہ نہیں پتہ کہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے دعا فرماتے تھے نا جب وہ اپنی حجب سے، حجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیر کے میدان میں جواب دینا. اور حسان بن ثابت کا معاملہ یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش کے ہی قبیلوں میں سے تھے، تو انسان جب کسی قبیلے کی حجب کرتا ہے یعنی اس کی برائی کرتا ہے اشار کے الفاظ میں، تو ظاہر ہے سارا قبیلہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے. لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے باہر نکال لیتے تھے الفاظ میں ہی، شاعری میں ہی. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس. تو خیر اس میں جو ہیں یہ 3 صحابی بھی 2 صحابی اور 1 صحابیہ بھی شامل تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول احادیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس فتنے کا بانی مبانی عبداللہ بن ابی منافق تھا. اتفاق کی بات ہے کہ اس غزوہ بن مستلق میں جتنے زیادہ منافق شامل ہوئے تھے دوسرے کسی غزوے میں شامل نہیں تھے. انہی لوگوں نے ہی اس بہتان کا پروپیگنڈا کیا تھا اور اس سے کئی سادہ لو مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے. متاثر ہونے والے مسلمانوں کے نام تو کتب احادیث اور سیر میں ہیں ہی،
اور وہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور ان کو حد قذف بھی لگی تھی. لیکن منافقوں میں سے عبداللہ بن ابی کے علاوہ کسی کا نام کتب تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا، اور نہ ہی منافقوں میں سے کسی کو حد لگی تھی. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. جب یہ فتنہ گھڑا گیا تو منافق خوش ہو کر اور خوب مزے لے لے کر ان واہیات باتوں کا تذکرہ کرتے تھے. بعض اظہار افسوس کے طور پر بات چھیڑ دیتے تھے اور خود چپکے سے سنا کرتے، اور مسلمان یہ باتیں سن کر تردد میں پڑ جاتے تھے. بعض تو خاموش رہتے اور کچھ ان باتوں کو جھٹلا دیتے. یعنی یہ کوئی واقعہ ایک دو دن نہیں چلتا رہا، بلکہ پورا مہینہ یہ مسلمانوں میں گردش کرتا رہا. اس قصے کا بڑا بوجھ اٹھانے والے اور بانی عبداللہ کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو جمع کرتا، ابھارتا اور نہایت چالاکی سے اپنا دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا. اس آیت میں بتلایا یہ جا رہا ہے کہ اس قصے میں سے کسی نے جتنا حصہ لیا اسی کے مطابق اسے عذاب عظیم ہوگا. اور اس میں جو ہے نا، اب اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بات دیکھ لیں کہ اس طرح کی باتوں میں نا جو ہے مزے کون لیتا ہے یا ان باتوں میں کون پڑتا ہے، جس کا اپنا دل، جس کے اپنے رجحانات اس طرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمل کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی آپ میڈیا پہ اپنا کوئی کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ایسی کوئی باتیں آپ کی نظروں سے گزرتی ہیں، تو کیا آپ ان باتوں کے چسکے لینا شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس واقعے کا کیا بنا، اس واقعے میں کیا ہوا. ٹھیک ہے. یا پھر آپ اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے اچھا گمان کرتے ہیں. یہ پتہ ہوتا کہ انسان دوسروں کے لیے ویسا ہی سوچ رہا ہوتا ہے جیسی اس کی طبیعت ہوتی ہے. اگر کوئی انسان فحاشی بے حیائی میں پڑا ہوا ہے نا، اور وہ ان باتوں کو معمولی سمجھتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کو بھی اسی آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بات کسی کے بارے میں اس کے سامنے آتی ہے تو وہ کبھی بھی یعنی نہ تو اس کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اور نہ بلکہ الٹا اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا گرانے کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی بات آ جاتی ہے اور وہ اسی میں پڑ جاتا ہے. تو نعوذ باللہ اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ انسان اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھے. ٹھیک ہے. اور ایسی باتوں میں اول تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جس سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے. تو اور پھر یہ کہ یہ جو واقعہ گزرا مسلمانوں میں، اور ابھی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اور صحابیہ بھی اس میں شامل ہو گئیں، تو انسانی سوچ کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اس اخلاقی گراوٹ پر غضبناک گرفت فرماتا یا مسلمانوں کو جوابی حملے پر اکساتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر علیم حکیم ہے، انہوں نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ تمام تر توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف فرمائی کہ تمہارے اخلاقی محاذ میں جہاں رکھنے موجود ہیں نا، ان کو بھر کر اس اخلاقی محاذ کو اور بھی زیادہ مضبوط بناؤ. ٹھیک ہے. اسی لیے اس صورت میں بہت سے سطر اور حجاب کے احکامات نازل ہوئے جو آگے آ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین سے تو صرف نظر کیا گیا، مسلمانوں کی تربیت فرمائی گئی. وہ واقعہ یاد کریں نا جس میں یہ یہودی کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رائنا، اور دبا کے کہتے رائینا. تو مسلمانوں کو کہا گیا تم کہو انظرنا، کہ ہماری طرف توجہ کیجیے. یہودیوں سے نہیں وہ کہا گیا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، یا مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے اور تم ان سے مقابلے کرو. یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا نام تو تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ وہ اس نے اس عف کا بڑا حصہ لیا، لیکن اس کو حد قذف نہیں پڑی. اسی طرح باقی منافقین کا تو نام ہی نہیں آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان جو رازدان رسول ہیں ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، لیکن انہیں پوشیدہ رکھے تھے. ٹھیک ہے. اور لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ ہیں اور ایک صحابیہ جو اس معاملے میں پڑھے، ان کی تعلیم و تربیت فرمائی گئی ہے، اور اوور آل سارے ہی مسلمانوں کی تعلیم و تربیت فرمائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ کہ اسی صورت میں بہت سے سطر اور حجاب کے احکامات نازل ہوئے ہیں جو آگے آ رہے ہیں. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار یعنی دین کی خدمات کے حوالے سے اتنا زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہی ایسی برکتیں اور فضیلتیں ہیں جو ہمیں ان کے گھرانے سے حاصل ہوتی ہیں، ابو بکر صدیق سے، اور پھر ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ صدیقہ سے.
تیمم کے احکامات ہیں، اور بھی بے شمار احکامات ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس واقعے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت ہی یعنی ایک ذہنی پریشانی اٹھائی، جو ہم آگے سارا پڑھیں گے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں میں کتنے زیادہ خوبصورت احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں نا۔ پھر آگے فرمایا لولا اس سمیعتموہ، اب یہ مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ منافقین کو نہیں کہا جا رہا۔ کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو، ظن المؤمنون، گمان کیا مومن مردوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، اپنے نفسوں میں، خیرہ، بھلائی کا، کہ یہ تو یعنی کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا ھذا افک مبین، اور فوراً تمہاری زبانوں پر آتا کہ یہ تو کھلا کھلا جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ یعنی تم نے یہ جب واقعہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں کے دلوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہیں سوچی، اور ایسا کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ اس واقعے میں، اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف نظر ہم کریں کہ اگر خاندان میں ہمارے کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہم کوئی دلی تعصب رکھتے ہیں، کوئی ہمارے گرج ہے ہمارے دل میں اس کے لیے، تو اور اس کے بارے میں کوئی ہم ایسا پروپوگنڈا سنتے ہیں یا کوئی ایسی تہمت یا بات سنتے ہیں، تو کیا ہم خوشی سے بھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں او یہ تو ایسا ہی ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم اس کے بارے میں سچا سوچتے ہیں، یعنی سچائی پر مائل ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بھلائی سوچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خواہ وہ میرا دشمن ہے لیکن یہ بات اس کے اخلاق میں نے یا اس کے کردار میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہوتا ہے نا کہ خاندانوں میں ظاہر ہے دو بندوں کے مزاج کبھی بھی نہیں ملتے، کبھی ساس بہو کی آپس میں نہیں بنتی، میاں بیوی کی نہیں بنتی، یا بہن بھائی کی، یا اس طرح سے جٹھانی دیورانی کے مابین اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ طبیعتیں مزاج میل نہیں کھاتی، یعنی اس کے رجحانات اور ہوتے ہیں، آپ کے اور ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کے اخلاق یا کردار کی تو گواہی دے سکتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، اور وہ فحاشی میں نعوذ باللہ اس طرف بد کرداری میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کے خلاف آپ کی دشمنی بھی ہے یا ویسے بھی، یا وہی بات جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے نا، دوسروں کے خلاف ویسے ہی خیالات اس کے نعوذ باللہ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی تم بات ایسی سنو تو تمہیں مومن مردوں اور عورتوں کے بارے میں یہ تمہارے نفسوں میں کوئی بھلائی کی بات کیوں نہیں آئی کہ دوسرا شخص جو یہ بات کر رہا ہے یہ دراصل کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ انہوں نے یوں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے، قرعہ میں جس بیوی کے نام قرعہ لکھتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ جس کا ہم شروع میں پڑھا کہ بنی مستلق میں قرعہ ڈالا جو میرے نام نکلا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ اچھا ٹائم آپ کا اوپر ہو گیا، لیکن مجھ سے آج پڑھا کم جا رہا تھا تو میں آیتیں تو اس لیے میں دیر بھی ہو گئی ہے، لیکن میں آیتیں زیادہ کروانا چاہ رہی ہوں۔ پیچھے بھی جو ہے نا مجھے لگا جیسے ابھی ہم نے نا زنا والا حکم بھی اچھی طرح تفصیل سے نہیں پڑھا، تو تھوڑی سی دیر کے لیے میں اور کچھ آیتیں کروں گی، اگر آپ لوگ چھوڑنا چاہیں تو پھر بعد میں ضرور سن لیجئے گا۔ اچھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں قرعہ میرے نام نکلا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے نا تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے تھے اور اس کے لیے قرعہ ڈالا جاتا تھا۔ تو اس سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہوئیں، پس میں آپ کے ساتھ روانہ ہوگی، اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودے پر سوار رہتی اور جب اترتی تو ہودہ سمیت اتاری جاتی۔ ہودہ ہوتا ہے جو سواری کے اوپر یعنی اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ ہم اس طرح سفر کرتے رہے، جب آپ اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا، یہ حکم سن کر اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی، یعنی ہوتا نا کہ جب آپ کو پتہ چلے اچھا اب سفر پہ نکلنے لگے ہیں، آگے جانے لگے ہیں، تو بندہ کہتا ہے ذرا واش روم سے ہو آئے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی جب سنا کہ سفر تو شروع ہونے لگا ہے اور قافلہ کوچ کر رہا ہے، تو یہ پیدل نکل کر لشکر سے دور چلی گئیں، یعنی اپنے ہودج سے نکل گئیں۔ جب حاجت سے فارغ ہو کر آئیں تو لشکر کی طرف آنے لگیں تو مجھے معلوم ہوا کہ ظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر گیا۔ میں اسے ڈھونڈنے گئی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرے ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے ہودہ اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھے رہے کہ میں ہودہ میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، پرگوشت اور بھاری بھرکم نہیں تھیں، اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھیں، لہٰذا ان لوگوں نے جب ہودہ اٹھایا تو اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔
علاوہ ازیں میں ان دنوں ایک کمسن لڑکی تھی. آپ جانتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو حیات ہے وہ 18 سال تک کی تو ہے، تو اس سے پہلے کا ہی یہ واقعہ ہے. خیر وہ خدا اونٹ پر لاد کر چل دی ہے. لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہارٹ جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مجھے مل گیا. میں اسی ٹھکانے کی طرف چل پڑی جہاں رات کو اترے تھے. دیکھا تو وہاں کوئی نہ پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے ہیں. میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے. میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی. لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل سلمہ مقرر تھے. وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے. کیونکہ یہ یعنی پیچھے ایک شخص کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ اگر لشکر میں سے کوئی پیچھے رہ جائے یا کوئی سامان وغیرہ پیچھے رہ جائے تو یہ اٹھاتے ہوئے آتے تھے اور پھر لشکر میں شامل ہوتے تھے. وہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے ٹھکانے پر پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا تو میرے قریب آئے اور مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، یعنی وہ آپ کی شکل کو جانتے تھے. جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اللہ کی قسم انہوں نے نہ کوئی مجھ سے بات کی اور نہ ہی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی بات سنی. انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی. وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی طرف وجہ سے وہ اترے ہوئے تھے. اور جن لوگوں نے کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے. اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین تھا. خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے. وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینہ بھر بیمار رہی. لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی. البتہ ایک بات سے مجھے وہم سا پیدا ہوا، وہ یہ تھی کہ آپ کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں پائی تھی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا خیال کرتے تھے بیماری کی حالت میں وہ نہیں تھا اس دفعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، السلام علیکم کہتے، پھر یہ پوچھ کر کہ اب طبیعت کیسی ہے چل دیتے. اس بات سے مجھے کچھ شک تو پڑتا مگر کسی بات کی خبر نہ تھی. بیماری سے کچھ افاقہ ہوا اور ابھی کمزوری ہی تھی کہ مناسا کی طرف گئی. مناسا ہے کہ یعنی واش روم کے لیے دور کے علاقوں کی طرف یہ نکل جاتی تھیں خواتین رات کے وقت. مستہ کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی. ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کو جایا کرتے تھے. یہ اس زمانہ کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم پاخانے نہیں بناتے تھے بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے جنگل جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب پاخانہ بنانے سے ان کی بدبو ہمیں تکلیف دیتی تھی. خیر میں اور مستہ کی ماں جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی اور اس کی ماں صخر بن عامر کی بیٹی ابو بکر صدیق کی خالہ تھیں، اسی کا بیٹا مستہ تھا جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، ان صحابی کے بارے میں. رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھے کہ مستہ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو کہنے لگی مستہ ہلاک ہوگا. میں نے اسے کہا کیا بکتی ہو، کیا تم ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ بھی سنا جو وہ کہتا ہے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو بے بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں ان خاتون کا کردار نظر آ رہا ہے کہ بیٹا بھی تہمت لگانے والوں میں شامل تھا، وہ باتیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے وہی تھا جو وہ ظن المومنین آ رہا ہے نا کہ مومن عورتوں اور مردوں کے بارے میں تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا. جب میں گھر پہنچی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا اب کیسی ہے. میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں. میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی. میں نے اپنی ماں سے کہا امی یہ لوگ میری نسبت کیا بک رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو سوکنیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا. چنانچہ میں یہ ساری رات روتی رہی. صبح ہو گئی مگر نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے. چنانچہ اسامہ بن زید نے آپ کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے اور اسامہ کو آپ کی بیویوں سے محبت تھی. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن اور بے قصور ہیں. علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی نہیں کرے گا، عائشہ کے علاوہ اور بھی بہت عورتیں ہیں اور اگر آپ بریرہ سے پوچھیں جو لونڈی ہے تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتلا دے گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات بھی دیکھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ بریرہ کہنے لگی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی.
ہاں میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، اور وہ یہ کہ وہ بھی کم سن بچی ہے، آٹا گندا پڑا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل انداز ہوتا ہے نا۔ اسامہ بن زید نے وہ کیا جو ان کے دل کو لگا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے زیادہ ایک حکیمانہ بات کی ہے، اور وہ اس میں یہ تھا کہ یعنی واضح طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات بھی نہیں بتائی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی فرمائی کہ اللہ آپ پر تنگی نہیں کرے گا، اور دوسری طرف یہ مشورہ دیا کہ لونڈی کو بلا کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور لونڈی نے بھی جو بات کی ہے وہ یعنی کردار کے حوالے سے تو ایسی کوئی بات اس نے بھی نہیں دیکھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے، بلکہ جو بات اس نے کی ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کم عمر نوجوان لڑکی جیسے کرتی ہے نا، کہ آپ یہ دیکھیں گے یہ جو ذمہ داری ہے ہم میں آتے آتے ہمیں کتنے سال لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بس یہ تھا کہ آٹا گندا پڑا چھوڑ کر سو جاتی تھی تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ ان شہادتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، عبداللہ بن ابی سلول کے خلاف آپ نے مدد چاہی، فرمایا مسلمانوں اس شخص کے مقابل کوئی میری حمایت کرتا ہے جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے دکھ پہنچایا، میں نے تو اپنے اہل خانہ میں بھلائی ہی دیکھی ہے، اور جس شخص سے لوگ محتمم کرتے ہیں یعنی تہمت لگاتے ہیں اس میں بھی میں نے بھلائی ہی دیکھی ہے، وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں آتا بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ اوس قبیلہ کے سردار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اس کے مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر یہ اوس قبیلے کا ہے تو ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے کا ہے تو آپ جو حکم دیں گے بجا لائیں گے۔ یہ بات سن کر سعد بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہوئے، وہ ایک نیک بخت آدمی تھے مگر قومی حمیت نے دبوچا، تو کہنے لگے سعد بن معاذ اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہ اسے مارے گا نہ مار سکے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان اپنے قبیلے کی حمایت میں ایسی باتیں کر جاتا ہے۔ اتنے میں اسید بن حذیر جو سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے کھڑے ہو کر سعد بن عبادہ سے کہنے لگے اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، ہم ضرور اسے قتل کریں گے، کیا تو بھی منافق ہو گیا ہے جو منافقوں کی طرفداری کرتا ہے؟ اس پر دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑے، یعنی لوگ اختلاف رائے میں پڑ گئے نا، اپنی اپنی بات کہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر پر ہی تھے، آپ انہیں سمجھاتے اور تھماتے رہے، جب وہ خاموش ہوئے تو آپ بھی خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ نے کوشش کی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قبائل کے مابین ہی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا اور میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی، میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، 1 مہینہ بھر آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہ آئی۔ آپ نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا عائشہ مجھ کو تیری نسبت ایسی ایسی خبر آئی ہے، اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری بریت فرمائے گا، اور اگر واقعہ تجھ سے کوئی قصور ہو گیا تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ اور توبہ کر۔ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جب آپ یہ گفتگو ختم کر چکے تو یک بارگی میرے آنسو تھم گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا کہ تم جواب دو، اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی، کہنے لگی کہ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھ کو زیادہ یاد نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو بھی آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ اس وقت ان کو نام بھی نہیں یاد آیا، یوسف علیہ السلام کے والد کہا انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد فرمانے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی، مجھے یہ یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری بریت کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی، مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری بریت واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی وہاں سے باہر گیا کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔
معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا، مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وحی موقوف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہی تھی کہ عائشہ، اللہ نے تمہاری بریت فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکر ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری جو ہم اوپر پڑھ رہے ہیں، ان الذین جاؤ بالافک، اور انشاءاللہ باقی ہم پوری 10 آیات ہیں اور باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ تو یہ سارا قصہ ہے، اس میں ابھی اور بھی مزید کچھ ایسی باتیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی باتیں بہت ساری ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب آپ ان آیات کی تیاری کریں تو اپنی زندگی میں دیکھیں، کیونکہ قرآن کی تعلیمات جو ان سی ہیں قیامت تک کے لیے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے ارد گرد ہوتے رہتے ہیں، ان میں ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں کی اس طرح کی پھیلائی ہوئی پروپیگنڈا یا افواہوں پہ ہمارا کردار کیا ہوتا ہے، کیا ہم اس میں پڑ جاتے ہیں یا ہم کسی کی بریت کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹی بڑی بات یا حتیٰ کہ دل میں بھی جو کسی کے لیے برا خیال آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے تو پوشیدہ نہیں ہے نا، یعنی اللہ تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں۔ تو تقویٰ کا تقاضا کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنے دل کے خیالات پر بھی نظر رکھے کہ وہ کسی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے یعنی اس کی سوچ کی رو کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ ان پر پکڑ نہیں رکھیں گے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ انسان ان میں پڑ جاتا ہے۔ وہی باتیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جب کسی کی دوسرے کی زبان پر آتی ہے نا، ہاں انسان کہتا ہے ہاں ہاں یہ ایسی ہی بات ہے، پھر وہ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان چیزوں میں نعوذ باللہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی کی ان تمام ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پہچانیں اور اسی کی تگ و دو میں لگے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔